السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم حسان بن ثابت کا۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب شاہی و مظاہری خطیب مسجد شامیریہ ملباگل کا ایک بہت ہی قیمتی حضرت کا ہفتے والی اجتماع عشاء کے بعد بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو صوبے کرناٹک کا ہمارا جو سلطان شاہ کا جو 4 ماہ میں ایک مرتبہ جوڑ ہوتا ہے، وہ جوڑ کی بہت قیمتی باتیں حضرت نے پورے ساتھیوں کے سامنے رکھی۔ آپ حضرات ضرور سنیے گا، خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شرک کیجیے گا، بہت کام کی باتیں ہیں، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ صوبے کے جوڑ کے اندر جو ہر 4 ماہ کے اندر بلایا جاتا ہے، پورا مجمع تو پہنچنا مشکل ہے، اور مرکز بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ پورے صوبے کو جمع کیا جائے۔ منتخب نمائندوں کو بلا کر چند باتیں اس مجمع کے سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ میں لے جا کر یہ باتیں اپنے ان ساتھیوں تک پہنچائیں جو مشورے کے تابع چلے، چونکہ ہر آدمی کو ایک جذبہ اور شوق ہوتا ہے میں بھی صوبے کے مرکز کے اندر پہنچوں، بڑوں کی باتیں سنو، اور یہ جاتے جاتے رسم بنتا ہوا جا رہا ہے۔ بلایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آنے کے بعد ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے، باقی چند باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، بس ہمارا مزاج سننے سنانے کا ہو گیا، اچھی بات آئی پچ پچ بول لیے، قربانی کی بات آئی کچھ ارادے ہوئے، تقاضوں پر عمل کرنا ہوا انشاءاللہ بول دیے، مسئلے کو ختم کر کر بھول گئے۔ ایک رواج ہمارے اندر یہ بنتا جا رہا ہے، صرف سننا سنا، جن کا طے ہوا ہے پورے جذبوں کے ساتھ میں جانا ہوتا ہے، فکروں کے ساتھ میں جانا ہوتا ہے، اور ان کے اندر یہ خواہش کہ ابھی ہماری بڑوں کی باتیں کچھ نہ کچھ ہمارے اپنے علاقوں کے سامنے رکھیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جتنی باتیں مغرب کے بعد سے سنیں، اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو سن کر ہم بھی ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ذمہ داری تو میری تھی کارگزاریاں سنانے کی، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں، تو جو تقاضے ہمارے سامنے آئے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر جس طرح قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، جو 11 ممالک کے انہوں نے سفر کیے، شاید آپ کے سامنے بات آئی بھی ہوگی، 11 ممالک کا سفر، 4 جماعتوں نے مل کر 11 ملکوں کا سفر کیا۔ ڈاکٹر شکیل صاحب شفا ہاسپٹل کے ذمہ داروں میں سے ان کی ایک جماعت گئی تھی، پھر اس کے بعد مفتی شفیق صاحب کی ایک جماعت، اس کے بعد ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم کی ایک جماعت، پھر حضرت حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم کی ایک جماعت۔ 4 جماعتوں نے 11 ملکوں کا سفر کیا، اور 11 ملکوں کی کارگزاری بھی اختصار کے ساتھ میں وہاں پر پیش کیا گیا کہ چونکہ ان کو بھی وقت نہیں تھا، اور وہ چند باتیں شاید آپ کے سامنے بال مغرب آئی بھی ہوں گی۔ 11 ملکوں کا سفر جس کے اندر صومالیہ اور حبشہ کے علاقے کے اندر مفتی شفیق صاحب کی جماعت پہنچی، اور اس بادشاہ کے مزار پر بھی پہنچی جو پہلی جماعت ہجرت کر کے جس بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ فضائل عمل میں واقعہ ہے، مختصراً شیخ نے ذکر کیا ہے، تفصیلاً ذکر نہیں کیا، لیکن روایتوں کے اندر یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے غائبانہ طور پر حبشہ کے بادشاہ کی جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا۔ مفتی شفیق صاحب نے کہا کہ باقاعدہ وہ مسلمان رہا، اور باقاعدہ اس کی قبر مبارک بھی موجود ہے، اور اس کے اطراف میں کئی صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں، اور وہ محل جس محل کے اندر وہ 8 ساتھی 6 ساتھیوں کی جماعت پہنچی ہوئی تھی، آج وہ یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔
اس بادشاہ کو اس بات پر ہٹا دیا گیا کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ کر ان کا دین قبول کر لیا، آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جگہ خالی کریں۔ تو بادشاہت کو چھوڑنا دین کے لیے اتنی ناگواری ہوگی۔ تقاضے جب ہمارے سامنے آتے ہیں، چھوٹا سا گھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جماعت میں تشکیل کی جاتی ہے تو گھر کا پورا خاکہ سامنے آتا ہے، دکان کا پورا خاکہ سامنے آتا ہے، میاں بیوی کا پورا خاکہ سامنے آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پریوار سنبھالتے ہوئے مجھے اللہ کے راستے میں جانا کتنی دشواریاں لگتی ہیں۔ ایک بادشاہ کو اس لیے ہٹا دیا گیا بادشاہت سے کہ اس نے غیر دین کی سپورٹ کی اور ان کا دین قبول کیا، اس نے خیر آباد کہہ دیا۔ پھر ایک علاقے کے اندر آ کر انہوں نے دین پر الحمدللہ جمے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے دین کا کام کیا۔ دین ناگواریوں کے ساتھ میں جب آتا ہے، زندگیوں کے اندر پہنچتا ہے، تو اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں فاروق صاحب کی بھی جماعت پہنچی امریکہ کے اندر۔ کرنل امیر الدین صاحب کا واقعہ بھی سنایا، پہلی جماعت پہنچی تھی، کوئی ساتھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلامک سینٹر کے اندر ان کا قیام 8 دن، مہینہ اس کے اندر قیام، پھر وہاں سے نکلو، پھر پہنچو، پھر وہاں والے آ کر ان کو ٹارچر، کیوں اتنے دن آپ قیام کر رہے ہیں، یہاں سے جگہ خالی کرو۔ کام بہت ہی مشکلوں کے ساتھ میں امریکہ کے اندر پہنچا۔ اب ان کی جو جماعت تھی تقریباً 15 گھنٹے انہوں نے فلائٹ کے اندر سفر کیا، وہ بھی سمندری طور پر، سمندر کے اوپر سے ان کو سفر کرنا پڑا۔ الحمدللہ گئے، وہاں پر بھی جمع کیا، 5000 سے زائد کا مجمع جمع ہوا تھا، دین کی باتیں ہوئی، لمبی سی کارگزاری حاجی فاروق صاحب نے سنائی۔ کینیڈا، یوگانڈا، وہاں کی جو گاؤں ہے وہاں پر ان کی جماعت پہنچی۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں تقاضا آیا نظام الدین کے اندر کہ ہمیں ایک جماعت چاہیے جو امریکہ کے اندر کام کرے۔ تو آج جہاں پر علماء کے اعتبار سے جو سال کی ترتیب کے اندر جو امریکہ کے اندر وقت لگایا وہ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب نے لگایا، اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ اور وہاں کے اجتماع والوں نے تقاضا بھی کیا کہ جس آدمی نے اس چمن کو بنایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چمن کے اندر پہنچے۔ تو حضرت یورپ کے اندر تھے، فون کیا گیا، فاروق بھائی نے کہا میں نے فون کیا، 90 سال کی عمر بتا رہے تھے، 90 سال کے اندر فلیٹوں کا سفر، جسم کی تھکاوٹ، عمر جواب دے رہی ہے، پھر بھی ہمارے اکابرین اپنے اس کام سے تھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ تبلیغ میں اتنا لگاؤ کہ بدن ہو جائے چور چور، جس طرح کے حضرت جی کا مقولہ ہے، تو اسی طرح بعینی ہی ہمارے اکابرین اس بات پر الحمدللہ ثابت کھڑے، باوجود طبیعتوں کے تقاضوں کے، باوجود عمر کے تقاضوں کے، باوجود اتنے لمبے سفروں کی تھکاوٹ کے، اتنا ہونے کے باوجود بھی دین کی اپنی محنت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اتنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ چاہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ نیت صحیح ہوگی اللہ ملکوں تک پہنچائیں گے، نیت صحیح نہیں ہوگی مسجد سے اٹھ کر محلے کی گشت میں جانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر نیتیں صحیح ہوگی اللہ ملکوں کے لیے قبول کریں گے، نیت نہیں ہوگی مرکز کی حاضری بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو ان اکابرین کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں بھی دین پر وقت لگانے کا جذبہ نصیب فرمائے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ سارے ساتھی تیار ہیں؟ سننا سنانا تو الحمدللہ بہت ہوتا ہے، اس وقت یہ چاہا جا رہا ہے کہ کام کرو، تبلیغ کے اندر زبان کم چلاؤ، اپنے اوقات کو تبلیغ کے اندر زیادہ دیں۔ آج ہمارا مزاج زبانیں چلانے کا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو چلانے کا تبلیغ میں نہیں ہوا ہے۔ سری حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، جو ان کے مختصر وقت ہے، بارش کا موسم ہے، مغرب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا تقاضا بھی ہے، ہمارے زور کے ساتھی بھی ہیں، وہ بھی اپنی خدمتوں کو پورا کر کر اپنے اپنے مقام پر پہنچنا ہے، اس لیے میں بالکل شارٹ کٹ انداز کے اندر چند باتیں آپ کے پاس ہیں۔ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب بعد فجر یہ فرما رہے تھے، تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے مجلس کو سنبھالنے کی بات کی،
مجلس کو متوجہ کرنے کی بات کی، مجمع کو اپنی بات کی طرف آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً بات کی آدھا گھنٹہ. اتنی بات تو میں نے آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ان کی 2.5 گھنٹے کی بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے خلاصے کے طور پر. تو حضرت نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے. دین تو ہر آدمی کو مل گیا ہے، لیکن دین کی محنت منتخب احباب کو اللہ نے دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی چن لیا ہے. اور یہ میں اور آپ نہیں لگے ہیں، اللہ نے اللہ کی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے لگے. اس لیے کہا گیا، مثال دی اذان کے اندر مؤذن کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف. حضرت نے مثال دی جب یہ آواز سنتا ہے تو شیطان دوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے. حضرت نے کہا اسی طرح دین کے اندر بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو لگایا ہے دین کی محنت کے اندر، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے لگے ہیں، وہ ہم اللہ کی توفیق سے لگے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں پوری اخلاص اور الہیت کے ساتھ اس کام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت نے دوسری 2 بات کہی. کام میں جب آدمی لگتا ہے تو 2 طرح کے حالات آتے ہیں. ایک حالات اللہ تعالیٰ اچھے کر بتاتے ہیں، اسباب میں ترقی ہوتی ہے، مال میں برکت ملتی ہے، لوگوں کے اندر عزت ملتی ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد آدمی اسباب کے آتے ہوئے کام کے اندر آدمی کم ہونا نہیں چاہیے، بلکہ کام کے اندر اور اپنے آپ کو بڑھانا. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مانگنے کے بعد اللہ نے جو ان کو مال دیا، تقریباً آدھا اپنا 90% مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. مال بڑھتا گیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے گئے. مال ادھر سے آتا گیا، اللہ کے راستے میں ہدیے کے طور پر پیارے رسول کے درمیان میں دیتے چلے گئے. واقعات لمبے ہیں، شارٹ کٹ انداز میں ہم لوگوں کو سمجھ لیں گے. تو اسباب جب ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ دین کی بنیاد پر جب بڑھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بالکل ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے دین کو تھام کر چلنا ہے. اب جیسے ہی اسباب زیادہ ہوتے ہیں، ذرا تقاضے ٹائٹ ہوگی، وقت تیار کرو، ترتیب بنا لو، جیسے ہی بنتی ہے نکل جاتی. اب جب کچھ اسباب نہیں تھے، 2.5 گھنٹے کے لیے بھی تیار، اپنی ملاقاتوں کے لیے تیار، خریوں کی ملاقاتوں کے لیے تیار. کبھی جماعت بن گئی، تقاضا سامنے آیا ہے، اب اس کے لیے چلنے کے لیے تیار. اللہ نے ان قربانیوں کو دیکھ کر جب وسعت دی، اب سامنے تقاضا رکھو، ضرورت تقاضے ہی ترتیب بنا لے تو انشاءاللہ. وہ ترتیب بنتے بنتے سال گزر جاتے ہیں، ہمارے سامنے ترتیب نہیں آتی. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو دین کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق دے. اب آدمی اپنے یعنی بولے تو ایسے ناگوار حالات آدمی کے اوپر آ جاتے ہیں، آدمی اس کو حل کرتے کرتے اتنا پھنس جاتا ہے جیسے کہ ہاتھی چیکڑ میں پھنس جاتا ہے. کیچڑ ہماری اپنی پیور زبان میں تو کیچڑ موٹی زبان کے اندر پھنس جاتا ہے. جیسے ہاتھی جب پھنس جاتا ہے، ایک پیر اٹھانے کے بعد سوکھی زمین پر پیر نہیں رکھ سکتا، پھر وہ کیچڑ نہیں رکھتا. اب اس کے نکلنے کے لیے دشواری ہے. ترتیب بنا دو، ترتیب بنا دو، ترتیب بنا دو. یہ ترتیبوں کے اندر لگتے لگتے ایسے نکل جاتا ہے، ایسے پھنس جاتا ہے کہ ترتیبیں اس کی بنتی نہیں ہے اور یہ اللہ کے راستے میں چلتا نہیں ہے. آزمائشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، امتحانات زیادہ ہو جاتے ہیں، مشکل کے اندر گر جاتا ہے. اللہ کرے کہ اس باتوں کے ساتھ میں دین میں اور زیادہ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت نے کہا اس دعوت کے کام کے اندر ناگواریاں زیادہ آتی ہیں. ناگواریوں کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے، جلدی جا کر وہ معراج پر پہنچتا ہے. حضرت نے مثال دی، طائف کا سفر سے گزرے اور اسے معراج نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے. پیارے رسول کو معراج کیوں کرایا گیا؟ ایک صدمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا وصال کا، دوسرا پیچھے کی طائف کے سفر کی وہ سنگلاخ وادیوں کے اندر اللہ کے نبی کو جو تکالیفیں ایذا پہنچائی گئی اور جسم سے جو خون نکالا گیا اور نکلتے ہوئے جوتے رنگین ہو گئے. اور اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی نے امت کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی مانگی. اب اللہ کے نبی کا دل بالکل
ہر اعتبار سے تنگ ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میرا محبوب اس وقت زمین پر تنگی محسوس کر رہا ہے، چلو اس کو میرا جذب کر لیں۔ حضرت کی مثال دے کر کہنے لگے ناگواریوں کے ساتھ جب بندہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کر ملکوں کی ہدایت کے لیے اسے قبول کرتے ہیں۔ ناگواریوں کو دیکھ کر اگر بیٹھ جاتا ہے، پریشانیوں کو دیکھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے بندے کو کام سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت نے کہا دعوت میں چلتے چلتے آدمی کو حضور کی دو صفات اپنی زندگی میں رکھی ہے۔ ایک حضور اپنی ذات کو بھی سامنے رکھتے تھے، ایک حضور اپنی دعوت کو بھی پیش کرتے تھے۔ صحابہ کا قول کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کونوا مثلنا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہماری زندگی دیکھ لو، بس زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان بھی مضبوط تھا، اعمال بھی مضبوط تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعریف میں کہا کہ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، علم سمندروں جیسا گہرا ہے، اور تقوی کا عالم اللہ اکبر، پوری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کا تقوی کیا تھا۔ تو صحابہ کا نعرہ یہی تھا لا الہ الا اللہ کونوا مثلنا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اپنی زندگیوں کو دیکھ لو، بس یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی اپنی ذات کو سامنے رکھے، جب تک اپنی ذات کو سامنے رکھے تمام لوگوں نے حضور کو امین بھی کہا، صادق بھی کہا۔ کیوں؟ اخلاق پیش کرے۔ دائی کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے کہ وہ ساتھیوں کے درمیان میں اخلاق پیش کرے۔ بیان آسان ہے، مذاکرہ آسان ہے، بہترین رائے آسان ہے، مشورہ سنبھالنا آسان ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ میں ساتھیوں کے درمیان میں چلنا یہ بہت کڑوی بات ہے۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ ذات کو جب پیش کرو تو صفات کے ساتھ میں پیش کرو، پھر دعوت بھی پیش کرو تو اصولوں کے ساتھ میں پیش کرو۔ اصول میرے لیے ہو، ترغیب ساتھیوں کے لیے ہو۔ میرے لیے ترغیب ہے اور ساتھیوں کے لیے اصول ہے۔ میں یہ کر لے سکتا ہوں، نہیں بھائی کرنا چاہیے، تمہیں بھی ذرا ہی ہمارے ہوتی ہے، چلو میں اپنے چلے کب ہے، قربانیاں دیو گی اپنی دیے، تمہاری کیا ترتیب ہے، میری تھوڑی ترتیب کر رہے ہو، تمہیں منجے دیکھو نہ کو، تمہارا دیکھ لو تمہیں چلو، ہماری ترتیبیں ایسی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت نے کہا کہ جب ساتھیوں کے لیے اصول نہیں ہے، اپنے لیے اصول ہے، ساتھیوں کے لیے ترتیب ہے، جب ہی کام چلتا بھی ہے اور جڑتا بھی ہے۔ تو حضرت نے کہا دعوت کے کام کے اندر جو ساتھی کی سطح جو بلند ہوتی ہے وہ قربانیوں کی بنیاد پر بلند ہوتی ہے۔ ساتھی جتنا دعوت میں قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ساتھی اتنا ہی مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کے حضرت نے مثال دی جتنا 1.25 لاکھ نبیوں میں ہمارے نبی کا نام کیوں اس لیے اتنا بڑا ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی امت کو، امت کی طرف سے کسی نبی کو، تو وہ ہمارے نبی کو پہنچی، چونکہ ہم نے واقعات سنے ہیں، ہر لائن کی قربانی پیارے رسول نے دی ہے، اسی لیے تمام نبیوں میں قیمت سب سے زیادہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کی آیت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک رسول کے درمیان دوسرے رسول کو فوقیت ہے، لیکن تمام نبیوں میں اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ پیارے رسول کو فوقیت ہے، اس لیے کہ قربانی والا مزاج اللہ کے نبی میں موجود تھا، اور وہ مزاج جو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی اللہ کے نبی جائزہ لینے کے لیے آئے، صحابی دوڑتے ہوئے آئے، نبی جی گرمی کی شدت ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، لیکن پتھر رکھ کر ایک پتھر میں باندھا ہوا ہوں تاکہ دھوپ کی اپنی بھوک کی تپش اندر دم ہو سکے، کچھ طاقت مجھے مل سکے۔ تو اللہ کے نبی نے جب اپنا کوٹا اٹھایا تو 2 پتھر اللہ کے نبی کے پیٹ پر تھے، تو یہ قربانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نام اونچا کیا۔ دعوت میں بھی ساتھی جتنا قربانی دیتا ہے اتنا اس کی قیمت آگے بڑھتی ہے۔ ہم تھوڑا کرنے سے پوری واہ وہ آ وہ وقت، یہ ناممکن بات میں سے۔ تو آگے حضرت نے فرمایا دعوت میں جتنا آدمی مجاہدہ کرتا ہے، جتنا آدمی اپنے آپ کو مجاہدوں کے ساتھ میں لگاتا ہے، مجاہد والی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو علاقوں کے اندر کھڑا کرتے ہیں۔ اب حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی کارگزاری سنا رہے تھے، کتنی بڑی قربانی، 1 سال تک امریکہ کے اندر وہ سفر کاٹا جہاں پر مسجد کا نام نہیں ہے، اسلامک سینٹروں کے اندر رہ کر اپنے وقت کو گزارنا تھا۔ ایک وارم تک کوئی ساتھی پوچھنے کے لیے نہیں آتا تھا، ساتھی یہ بھی پوچھتے تھے جمعہ کی نماز ہمیں اتوار کو پڑھ سکتی کیا؟
جمعہ کی نماز پڑھنے کی ان کو وقت نہیں تھا. ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دو ساتھی آ کر پوچھ گئے تو وہ بہت بڑی بات تھی. آج ہم نے یہاں گلا ہماری جماعت مسجد میں تھی, کون بھی ساتھی آ کر نہ پوچھے نہیں, بلا لیں گے نہیں, ملاقات کریں. ہمارے گلے 8 دن تک ہمارے اکابرین ایک ہی مقام پر رہ جاتے تھے, ایک ساتھی بھی ملنے نہیں آتا تھا. اسی لیے آج اس علاقوں کے اندر اللہ نے دین کو پہنچایا, ہمیں بھی قربانی دی. تو پھر حضرت نے آگے کہا دعوت کے اندر ساتھی چلتے ہوئے ایثار والا معاملہ رکھیں. ایثار والا معاملہ جو صحابہ کی صفت تھی, ایثار. ہم تکلیف اٹھائیں, دوسروں کو آسانیاں پہنچائیں, یہ صحابہ کا مزاج تھا. ایثار اسی کو کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام جب ہجرت کر کر مکہ المکرمہ پہنچے تو انہوں نے اپنے اوپر تکالیفوں کو برداشت کر لیا, لیکن مہاجرین کو آسانیاں عطا کی. ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے ایک ساتھی کے لیے نکاح کے لیے ہاں بھرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. ایثار ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 باغ تھے, اپنے ایک مہاجر بھائی کو باغ دے دیا اور ایک باغ اپنے ذمہ رکھ لیا, کتنی بڑی بات ہے. ایک اڑی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, باغات وقف کر دیے ساتھیوں کے لیے. یہ ایثار تھا. ہمارا بھی یہی معاملہ دعوت کے اندر رہنا ہے. ایثار, ہر چیز ہمارے اپنے ساتھی کے لیے قربان ہو, اور میں کچھ نہ کچھ تکلیف برداشت کروں, لیکن ہمارا ساتھی آسانیوں کے ساتھ بھی چلے. پھر حضرت نے کہا آج دوسروں سے نفع اٹھانا جانتے ہیں لیکن نفع پہنچانا نہیں چاہتے. سب سے بڑی بات حضرت نے یہ کہی, آج ہر آدمی اپنے سے دوسروں سے نفع اٹھانا چاہتا ہے اور اپنے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں چاہتا. اور آج سب سے بڑا چالاک آدمی بھی وہ دنیا کے اندر, دوسرے کو ٹوپی ہیٹ پہنا کو گل پھرا کو گھما کو یوز کر دیتا نا, انہیں بڑا چالاک بھی کیا بھائی بہت اچھا آدمی بھی. جو آدمی ڈر ڈھاک کو آگے پیچھے رہ کر کیوں ان کو تکلیف پہنچانا, چھوڑ ہاتھ کھایا جاتے نہیں جاتے ذرا ہاتھ تو کیوں بڑی ہوتے ہیں, برابر نہیں. ہمارے یہاں پر بات ہے تھوڑی دیر کے لیے تو دوسروں سے نفع اٹھانے کا فائدہ تو ظاہر ہوگا, لیکن کل اللہ کو جواب بھی دینا پڑے گا. تو حضرت نے کہا کہ صحابہ اکرام نے جیسے مال میں ایثار کیا, جسے انہوں نے ایک چیز کے اندر دوسرے چیز کے اندر ایثار کیا, دعوت میں داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جاہ کا ایثار کرے. یہ سب سے بڑی پریشانی آج دعوت کے کام کے اندر آئی ہے. جاہ کے معنی کیا ہے؟ میری چلنا, میں جو بولتا ہوں وہ چھوڑنا, پورا کو میرے انڈر میں رہنا, پورا مشورہ میرے مشورے کے تابع رہنا. میں جیسی ترتیب بتا تو وہ ترتیب بیٹھنا, حب جا. آج یہ آدمی یہ چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب حب جا آتا ہے تو انسان کے اندر احسان فراموشی آ جاتی ہے. جو ساتھی انگلی پکڑیا رہتا ہے, جو ساتھی اسے دعوت میں چلایا رہتا ہے, حب جا آگے بولے تو وہ ساتھی کے عیوب اس ساتھی کو نظر آتے ہیں جس ساتھی کو اس نے دعوت میں لگایا. حب جا جہاں آ جاتی ہے وہاں پر احسان فراموشی آ جاتی ہے. آدمی کا احسان فراموش بن جاتا ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا دعوت میں چلنے کے لیے, اس کی برکت سے اللہ نے مجھے دعوت میں لگایا. آج وہی ساتھی کی ٹانگ چیٹنے کے لیے وہ ساتھی تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ حب جا ہر طبقے کے اندر پایا جاتا ہے. ہر عام خاص, کام کرنے والا, سمجھنے والا, نہیں سمجھنے والا, عالم جاہل, پڑھا لکھا ان پڑھ, ہر ایک کے اندر حب جا کی بیماری آج اس کے رگوں کے اندر داخل ہے. اس چیز سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعوت کے کام میں اگر بن کر چلنا ہے, موت کے آخری سانس تک چلنا ہے, اللہ ہر ساتھی کو حب جا سے حفاظت فرمائے. میرا چلنا, میری چلانا, میرا مشورہ, میری رائے, میں جو ترتیب دیتا ہوں وہ صحیح. اب میری ترتیب نہیں سمجھ, میں بولیا نہیں, میں بولا نہیں, مجھے معلوم ہوتا ہے, میں بولیا تو بھی نہیں سنتے. حب جا, حب جا جب آتی ہے احسان فراموش آدمی کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے حضرت نے کہا جس طرح تاجر تجارت کرتے کرتے مالدار بنتا ہے,
زراعت کرتے کرتے ایک کسان اپنے آپ میں غلے والا بنتا ہے، اسی طرح داعی کو دین کی محنت کرتے کرتے آخرت کی اور اپنی عاقبت کی اس کے دل کے اندر فکر ہوتی ہے۔ جب خدا کا خوف آخرت کی فکر ہوگی، وہ بے جا پورا اس کے دل سے نکل جائے، پھر مشورے کتابیں اپنے آپ کو ڈالے گا اور کام کے اندر مخلص بن کر چلنا ہے، مخلص اخلاص کے ساتھ میں چلنا ہے۔ اور مخلص ہی ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ہمارے اکابرین پہلے سے کہتے آ رہے ہیں حدیث کی روشنی کے اندر۔ اور حضرت نے ایک بات یہ بھی بتائی، آج ہمارا کام سانس بھو کے انداز پر آ گیا ہے۔ سانس رتی تو بھی کیا کہ تمہارا بھی منجے دیکھو خان سے انہیں رائے دیتا ہے، تو دیکھ بھائی میں رائے دیتا ہے، بیچ میں رائے نہیں آنے کا، میں وہ رائے پیش کریا بھائی، انہوں رائے کو قبول کرے نہیں، سر کا بات کریا۔ آج کل کام سانس بھو کے انداز میں ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو کی میرے گیا انہیں کیا ویسا بولتا میرے سامنے، میں اس کے سامنے کا بڑا انہیں میرے سامنے کا بچہ۔ سانس بھو کے مزاج پر آج کام آنے کی وجہ سے کام کی ترقی کم ہو گئی ہے کہ نہیں ہے یہ چیزیں؟ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو سانس بھو کے بجائے نہج نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر حضرت نے آگے یہ بات بھی کہی کہ ہم لوگوں کو جب دعوت کے کام کے اندر چلنی ہے، بڑی عجیب بات حضرت نے کہی کہ اپنے زبان کو کم چلاؤ۔ دوسری چیز کہی کہ ساتھی کے اس کے اپنے سٹیٹس کو دیکھ کر اس کا انہیں اکرام کرو۔ یہ میرا ساتھی 4 مہینے لگایا ہے، اس کا اکرام میرے دل میں ہونا ہے۔ یہ میرا ساتھی کشت کا ساتھی ہے، اس کا اکرام میرے پاس رہے گا۔ یہ حضرات علماء اکرام ہیں، میں ان کی پوری اکرام کرنا ہے۔ صرف خالی زبانوں پر ہمارے ہے ماشاءاللہ علماء اکرام کی قدر کر، السلام علیکم، خیریت ہے، پیچھے سے معمولی کام نہیں، نفاقانہ طور پر ملاقاتیں نہ کریں۔ ایک حدیث کے اندر ہم پڑھ رہے تھے بات بھی، ایک زمانہ آئے گا لوگ سلام مطلب کے لیے کریں گے، اور یہ بھی کہا ایک آدمی کے شرور اور فتن سے بچنے کے لیے اسے سلام کریں گے، سلام نہیں کرے تو بڑا خرابہ، یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کے اپنے مرتبے کو دیکھ کر ہم اس کا اکرام کریں۔ پھر حضرت نے کہا کہ دعوت کے اندر چلتے چلتے اپنے آپ کو سادہ بناؤ، اتنا سادہ بناؤ جیسے کہ ہمارے گھر میں جب انٹرنس ہوتے ہی جیسے پہلے میٹ ڈالتے ہیں، ہمارا مہمان اگر کوئی آئے، کوئی کام ہمارے گھر کے اندر کوئی آئے، تو جس طرح ہمارے پورے گھر کے اندر میٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح دعوت میں بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جب آدمی اپنی انا کو مٹا کر جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ تو یہی چیز کو بتانے کے لیے ہمارے اپنے علاقوں سے ایک مجمع کو اٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ بھی آئے وہ مجمع سمجھے کہ بھی دین کیا ہے، دین کی محنت کیا ہے، دین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور آخرت کے اندر اس دین کے ذریعے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمارے اپنے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بلایا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، آپ کے اجتماعات کو پوچھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ساتھی مختلف انداز میں مختلف طور پر انہوں نے اپنے اپنے رائے رکھے۔ اللہ کا فضل ہے، گزشتہ کل کے اندر ضلع وار اپنی یہاں پر جگہ طے کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ الحمدللہ ساروں کی رائے لے کر کثرت رائے کے اوپر کولار کے اندر ہمارا اپنا اجتماع طے کیا گیا۔ تو الحمدللہ ہم میں کہ ہر ساتھی کو معلوم ہے فروری 7 اور 8 ابھی کتنے مہینے ہیں؟ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 4 مہینے تقریباً ابھی باقی۔ تو اجتماع نام طے کرنے کا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے قابلین سناتے ہیں پینڈال ڈالنے کا نام اجتماع، وضو خانے بنانے کا نام اجتماع، بیت الخلا کے نظام کو سیٹ کرنے کا نام اجتماع، کھانے کے زون میں ساتھیوں کو لین میں کھڑا کر ٹوکن لے کر دسترخوان پر بچھانے کا نام اجتماع، مارکیٹنگ میں چیزیں خریدنے کا نام اجتماع اس کا نام نہیں ہے۔ ایک نئے مجمع کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ان کو دین کی بات سمجھایا جائے اور ان کو دین پر ڈالا جائے، اور پرانے مجمع کو اجتماع اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قربانیوں کی سطح کو بڑھائے۔ اجتماع سے پہلے کی قربانیاں بھی ہو، اور اجتماع سے اٹھنے والی اس انسانیت کی ہدایت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں
مجھے اپنی زندگی کے اندر دی ہیں، ان لوگوں کے اندر پہنچانے کے لیے ہمارا اجتماع ہے۔ اب بھی ہے نا اجتماع، 4 مہینے ہیں، ترتیب بنا کر چلیں گے نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے کابرین کہتے ہیں، فاروق بھی کہہ رہے تھے، اجتماع کے پہلے کی جو محنت ہے وہ اجتماع کے لیے جان ہے۔ جان جب مضبوط رہے گی آدمی شان و شوکت کے ساتھ میں چل سکتا ہے۔ جانش ڈھنکی نہیں ہے، لکڑی بھی ہاتھ میں آتی ہے، ہگلتا بھی رہتا ہے، 2 آدمی اسے پکڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے علاقے ہمارے اس وقت بنجر ہیں، حالتیں بڑے خراب ہیں، ایمان کی کیفیتیں مسلمانوں کی خود بدل رہی ہیں، کفر کے دہانے پر کھڑے ہیں، ارتداد کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ہماری اپنی مسلم بچیوں کے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور ہمارے مسلم بچوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور میرے رسول نے وہ جو حدیث کہی تھی وہ اس زمانے کے اندر بالکل فٹ ہو رہی ہے کہ میں ایسے زمانے کے اندر بھیجا گیا کہ میری امت جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ ان کو وہاں سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالا جائے۔ آج کیفیتیں بدلی اور ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو کلمے تک نہیں یاد ہے۔ میں یہاں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں وضو کے فرائض اور کلمہ جان کر، اور میں اطمینان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں چند مذاکروں کو لے کر، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ امت کا وقت جمعہ کے دن بھی مندروں کے اندر گزر رہا ہے، اور ہماری اپنی بچیاں چرچوں کے اندر جا کر نکاح کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسلیں غیروں کے گھروں کی بہو بن کر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو رہی ہیں۔ بار بار واقعہ یہودی کا جنازہ جب جاتا ہے، پیارے رسول بیٹھ کر روتے ہیں، صحابہ تسلی دیتے ہیں، یہودی تو ہے، صحابہ اللہ کے نبی کہتے ہیں بالکل یہودی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کل قیامت میں اللہ کھڑا کر پوچھ لے کہ تیرے ہوتے ہوئے ایک آدمی بغیر کلمے کے چلا گیا، آپ نے ان کی فکر نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں؟ یہودی کے انتقال پر اللہ کے نبی کے دل میں یہ صدمہ، اب ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو کر ماحول نہ ملنے کی وجہ سے غیروں کے گھروں کی بہو بن کر زندگی گزارے، اس کا جواب دار کون ہوگا؟ میں اور آپ اگر بیٹھ گئے اپنے اپنی ترتیبوں کے اوپر، میں اور آپ رہ گئے اپنے اپنے تقاضوں کے اوپر، اگر امت بغیر ایمان کی دنیا سے چلی گئی تو میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ 2019 کے اندر ہمارا اجتماع، اس کی محنت معلوم کی ہوئی تھی، 20 21 22 23 تقریباً 4 سال ہو گئے ہمارے ترتیبوں کے ساتھ میں وقت لگے ہوئے۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے، جب اجتماع چلتے تھے مساجد سے الحمدللہ جماعتیں بنتی تھیں، جماعتیں بن کر چلتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے پورے گاؤں سے ایک جماعت بننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 4 ساتھی 8 ساتھی 5 ساتھی لے جا کر دوسری جماعتوں میں ایڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قربانی کی سطح ہماری گھٹی ہے۔ میں شکوہ شکایت آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں بھی خود اس کے اندر برابر کا شریک ہوں، ایسے نہیں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں، میری بھی محنت میں کمی ہے، لیکن بات اس لیے کہی جا رہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب کسی عمل کی کمی تم اپنے اندر دیکھتے ہو اسی کی دعوت دو تاکہ سب سے پہلے عمل آپ کے اندر آئے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی نو بڑا چلے گئے سرکار، ہم نہ یہاں بول رہی سو۔ اس کے لیے حالتیں بدل رہی ہیں، ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے قریوں کے اندر ایسے علاقے جہاں پر مسجدیں ہونے کے باوجود بھی مہینے مہینے مسجدیں بند پڑی ہیں، ساتھی نمازوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ آج مساجد کے اوپر سیاست بھی چل رہی ہے، اور سیاست کی بنیاد پر مسجدوں کے اوپر تالے بھی پڑ رہے ہیں۔ دور دور کے واقعات نہیں، قریب قریب کے واقعات موجود ہیں۔ تو لہٰذا بھائی ہم غفلت میں ابدار ہیں، کیونکہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، ان صحابہ کی قربانیوں کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، صحابہ کے بچوں کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل رہیں گے۔ اگر یہ بات بڑی لگ رہی ہے تو ہم مجھے معاف کریں کہ ہم لوگ صحابیات جو صحابہ کی عورتیں تھیں ان کے سامنے کھڑنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ قربانیاں دی۔ حضرت خلصہ نے رات میں 4 بچوں کو بٹھا کر کیا کہا، جوان بچوں کو بٹھا کر کیا کہا، چلے جاؤ ایک کے بعد دیگر جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ باپ بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، ماموں بھی شہید ہوا، چاچا بھی شہید ہوا، اب کوئی مرد نہیں ہے۔ نبی جی نے اعلان کیا ہے چلے جاؤ
اور جا کر ایسا نہیں ہے کہ بھی کمزور کے ساتھ میں لڑے، طاقتور کے ساتھ میں لڑے. اگر فتح ہو گئی الحمدللہ اسلام بلند ہو جائے گا، شہادت ہو گئی تمہاری میری ملاقات آخرت میں ہوگی. انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ ہم اپنے مقام پر آرام سے بیٹھے. بچوں کو تیار کر کر اس لیے جنگ کے میدان میں جذبات کے ابھرا کر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم اپنی ترتیبوں پر قائم رہیں. اس لیے بھیجا تھا کہ جب ہمارے سامنے تقاضے اس اعتبار سے آئے تو ایسے وقت کے اندر مجھے اور آپ کو کھڑے ہو کر شہید ہونا نہیں ہے، قتل و قتال کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کا تقاضا، اپنے وقت کو کاٹنا ہے. اس سے بڑی اب قربانی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت میں جانے کے مشتاق ہیں، جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس کو مال اور اپنی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ وقت ہمارا ہے کہ جان اور مال وقت کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے. اس کے لیے بولو بھائی اجتماع سے کون کون چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، اجتماع سے کون کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ بولو بھائی اجتماع سے کون کون چلیں گے؟ یہ ساتھی اجتماع سے چلیں گے ماشاءاللہ. اجتماع کی محنت کے لیے چلنا ہے. چلیں گے سارے ساتھی؟ اب سارے ساتھی اجتماع سے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ تیار ہو رہے ہیں اجتماع کی محنت کے لیے. اس کے لیے وہ بھی ہوتا ہے. عبد القادر بھی اکتوبر 10 تاریخ سے 10 تاریخ سے الحمدللہ نقد جماعت. افروز بھی اللہ قبول فرمائے. قربل لے اور بھی اور ساتھی ترتیبیں باقی ہیں. ایک زمانہ تھا الحمدللہ ساتھیوں کے نام موجود تھے. آصف بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. ساتھی وہ بھی جو اجتماع کی محنت میں جن کا پہلا وقت لگتا تھا، جان میں بھی داخل رہیں گے، شان میں بھی داخل رہیں گے انشاءاللہ. بولو اور ساتھی بولو، کھڑے ہو جاؤ. عارف علی صاحب چلیں گے اللہ قبول فرمائے. ہمارے فیصل بھی چلیں گے اللہ نکلنا آسان فرمائے. بابا جان بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. جمشید بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. بھائی نام لکھنے تک کھڑے رہے. بزرگ اللہ بخش بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. آپ کا نام کیا بولے؟ اکرم پاشا اللہ قبول فرمائے. اور ساتھی بھی اور بس بہت ہو گئی سستی ہماری. سمیع اللہ بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. سستی بہت ہو گئی تھی، اب ہماری یہ سستی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ فیاض میں ابھی نئے دلہا بنے ہیں اللہ قبول فرمائے. نکلنا آسان فرمائے. اللہ قربانی کو قبول فرمائے. اور بلال بھی بول سکتی ہیں، ان کے اطراف کے ساتھی بھی بول سکتی ہیں. سال الحمدللہ وقت ختم ہونے کو آنا نہیں. جلال لکھا دے نہیں کب کل لکھا دے بار لکھو یہی بات. اور ساتھی اونی کے ساتھی بھی لکھا سکتی ہیں. اونی کے ساتھی بھی ماشاءاللہ اونی سے بھی پہلے جماعتیں بنتی تھی. بڑا مجمع اگر عزائم ارادے کر گیا جس طرح ایک فکر لے کر مرکز کو کھلانا ہے الحمدللہ اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. اس طرح ایمان کے بھی پیاسے ہیں، ایمان کے بھوکے ہیں ہمارے اپنے علاقوں کے اندر. ان کو بھی ایمان کی غذا بھی پہنچانی ہے. کھڑے ہو جاؤ ہونی والے. چاند بھائی کہیں چاند بھائی کے ساتھ میں ایک جماعت انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا پر جگہ. اور ساتھی وسیم بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. اور بھی سوچو رکھو، زیادہ سوچو رکھو. کتنا سوچ کے تو بھی بتا چھوٹا سو جتنا سوچ نہیں ہوتا. ٹینشن بی پی شوگر زیادہ آتی سو. سوچے بغیر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری بیماریوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کھڑو بھی اور ساتھی آپس میں بات چیت کرو. آپس میں فکر ہو کہ ہمارے اپنی ہر مسجد سے کم جماعت نکلے، یعنی کم سے کم اپنے شہر سے 2 جماعتیں 10 تاریخ سے امیر اور معمول کے ساتھ بن کر چلیں. کریں گے بھی انشاءاللہ. چندے کی جماعت نہ ہو، وہاں سے 2 ساتھی، وہاں سے 2 ساتھی، وہاں سے 2 ساتھی. چندے کی جماعتیں نہ ہو، اپنی پوری طاقت کی جماعت انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ سب کا آسان. مشہورات کے اشرے کی جماعتیں بھی عزائم اور 3 دن دینے والے، 10 دن کی ترتیب 10 دن دینے والے ماشاءاللہ 6 لاکھ
چھلے والے 4 مہینوں کی ترتیب پر اگر قائم ہوں گے تو علاقوں کے اندر کی بے دینی انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہے. انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ اللہ ہمارے اپنے ارادوں کی بنیاد پر ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے بعد میں انشاءاللہ سارے ساتھیوں کو کھانے کا نظم ہے، ساتھی کھانے سے فارغ ہو کر جائے. کوئی مشورہ؟ عشاء کے بعد مقامی ساتھی بیٹھے انشاءاللہ کچھ مشورہ دعا کے بعد. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. پچھلی زندگی پر توبہ اور ندامت نصیب فرما. آئندہ زندگی میں تیرے احکامات پر، مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ اب تک اللہ ہمارے سے کام ہوا ہے یا آپ ہی کے فضل اور توفیق سے ہوا ہے، اللہ ہم اس کام میں چلنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہمارے صفات اور ہمارے اخلاق اگر لوگ دیکھ لے تو ہمیں سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں رہیں گے. اللہ تو نے ہمارے اپنے عیوب پر پردہ فرما کر اس کام کے اندر چلایا ہے، تو اللہ اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، استخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ چھوٹا بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما. حب جا سے ہماری حفاظت فرما، بڑا بننے سے ہماری حفاظت فرما. اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ اللہ اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دینے والے اپنی زندگیوں کو کھپا دیے ہیں، اپنے اوقات کو لگا دیے ہیں. اللہ ہمارے لیے اجتماع کے عنوان پر اللہ مختصر وقت مانگا جاتا ہے، پھر بھی اللہ شیطان اپنے مشاغل کے اندر پھانس دیتا ہے. نفس اللہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماحول ہمیں اپنے تقاضوں کے اندر جکڑ لیتا ہے. اللہ خصوصی طور پر نفس اور شیطان سے حفاظت فرما کر ماحول سے نکل کر اللہ تیرے راستے میں دیر اور دور کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما. ہر اعتبار سے اللہ قربانی والی سطح پر اللہ اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے ساتھی اللہ نام لکھائے ہیں، اے اللہ ان کے لکھانے کو قبول فرما، ان کے چلنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما. درمیان میں رکاوٹیں اور تقاضے پریشانیاں آنے سے ان کی حفاظت فرما. اللہ بہت سارے ساتھی تیرے دربار میں اللہ تیرے راستے میں چل رہے ہیں. اللہ کبھی گھر کی یاد بھی ستاتی ہے، کبھی بچوں کی یاد بھی رلا لیتی ہے. اے اللہ کبھی گھر کے والدین بھی یاد آ جاتے ہیں. اے اللہ تنہے بیٹھ کر اللہ نماز کی شکل کے اندر اپنے آنسو بہا لیتے ہیں. واقعی قربانی کا وقت اللہ یہ ساتھیوں کا ہوتا ہے. اے اللہ ان سب کو بن کر جانے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو اے اللہ اپنے آپ میں صفات والا بن کر جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ امیر بھی محتاج ہے، ساتھی بھی محتاج ہے. حقیقی مربی آپ ہی ہیں، آپ ہی صحیح تربیت کرنے والے ہیں. اے اللہ جو ساتھی اپنا قیمتی وقت تیرے راستے میں لے کر نکلا ہوا ہے، اس ساتھی کو پورے وقت کو اصولوں کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما. اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، شریروں کی شرارت سے، مفسدین کے فساد سے ہمارے پورے اللہ اجتماعات کی حفاظت فرما. اللہ ہر اجتماع اپنے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے ایسے فیصلے فرما. انسانیت کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بن جائے ایسے فیصلے فرما. تمام امت مسلمہ کے ہر طبقے میں 100% دین داخل ہو جائے ایسے ذریعہ ہمارے اجتماعات کو بنا کر پورے عالم کے لیے اللہ ہدایت کے ہواؤں کو عام فرما. اللہ ہم نے اپنے زبان کے موافق مانگا ہے. ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو، تقاضوں کو ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ ہم تمام کو اپنے جائز مقاصد کو، اللہ اپنے تمام تر ضروریتوں کو تو اپنے فضل سے پورا فرما. ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت الکلمہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. لہو مت نبی کا جس میں تغیر یاد آتا